خمسة في بها حرف البغايا الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمہ. اور سامعات جن نفوس قدسیہ کی آج ہمیں بات کرتے ہیں، جن ہستیوں کے تعلق سے آج ہمیں سماعت کرنا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہے، جن کے تعلق سے احادیث بھری ہوئی ہیں، جن کے تعلق سے شاعری منقبت اور قصیدے بھرے پڑے ہیں، وہ کون سی ذاتی اقدس ہیں اور وہ کیا ان کا مقام ہے. تو آئیے سب سے پہلے جو ہے بات قرآن سے شروع کرتے ہیں. تو قرآن میں رب کائنات کیا ارشاد فرما رہا ہے، جو آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا، جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا میں اس کے بدلے تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا. میرے آقا کس چیز کی بات کر رہے ہیں اور میرے آقا نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے؟ تو میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے ہیں تو ہماری اور آپ کی خاطر بھی آئے تھے، ہمیں کفر سے نجات دلانے کے لیے اور توحید کا راستہ بتانے کے لیے، جنت کا راستہ بتانے کے لیے میرے آقا یہاں تشریف لائے ہیں. اور پھر ہمیں اس راستے کی طرف ہدایت کرنے کے لیے میرے آقا نے کیا کچھ نہیں کہا ہے. لوگ میرے آقا کو گالیاں دے رہے ہیں، لوگ میرے آقا کو پاگل کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں. میرے آقا کی راہوں میں کانٹوں کو بچھایا جا رہا ہے. آپ راستوں سے چل کر کے جا رہے ہیں تو آپ کے شانوں سے چادر کو کھینچا جا رہا ہے. کبھی کوئی آپ کے اوپر کچرا ڈال رہا ہے، کبھی کوئی جو ہے آپ کے اوپر وار کر رہا ہے. ہر طرح کی مشکل میرے آقا نے صحیح ہے. تاریخ کا وہ منظر کی جو ہے تاریخ رولاتی ہے کہ آپ راستے پر جا رہے ہیں اور پاگل بچوں کو، شرارتی بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے اور اتنے پتھر وہ لوگ میرے آقا پر برساتے ہیں کہ میرے آقا کی ایڑیاں جو ہے اس سے لہو رحمان ہو جاتی ہے. کہیں جل کے اوقات میں میرے آقا کا دندان مبارک شہید ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اتنا کچھ میرے آقا تکلیف اٹھا کر کے ہم سب کے لیے جو ہے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. آپ کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں چل رہا ہے، صرف جو ہے بچے جھنڈ پر، کھجوروں پر، پانی پر جو ہے گزارا 2 مہینوں تک ہو رہا ہے. اتنا کچھ میرے آقا برداشت کر رہے ہیں، اتنا کچھ میرے آقا جو ہے دین کی راہ میں برداشت کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ دین کی دعوت ہم تک پہنچ جائے، یہ اسلام ہم تک پہنچ جائے، یہ کلمہ ہم تک پہنچ جائے. اس چیز کے لیے میرے آقا نے جو ہے ساری چیزیں برداشت کی. اس کے بدلے میں دنیا کا قانون کیا ہے کہ میں اگر تمہیں کچھ دیتی ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے بھی کچھ چاہیے. آپ مجھے کچھ دے رہے ہیں تو بدلے میں مجھ سے بھی کچھ چاہتے ہوں گے. یہ دنیا کا اصول ہے، یہ فطری چیز ہے. اور میرے آقا نے اتنا کچھ کر ڈالا، اتنا کچھ جو ہے ہم سب کے لیے کر دیا، مگر اس کے بدلے میں کیا مانگا؟ دولت مانگی یا عزت مانگی یا شہرت مانگی؟ کچھ بھی نہیں مانگا. اور مانگتے ہی کیوں؟ اللہ رب العزت نے آپ کو مختار کوئی کائنات بنا کر کے دے رہا. صرف جو ہے آپ نے اتنی سی چیز مانگی ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے فرمان آیا کہ محبوب آپ فرما دیجیے کہ میں تم سے اس کے بدلے کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے میری اہل بیت سے محبت کرو. یہی چاہتا ہوں. اتنا سب کچھ جو میں نے تمہیں دیا ہے، دین دیا، کلمہ دیا، نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، زکات دی، تمہیں سارا دین دے دیا. اس کے بدلے میں صرف تم سے کیا چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو. اب یہ اہل بیت کون لوگ ہیں؟ کیا کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں جن کی بات میرے آقا فرما رہے ہیں اور جو رب کہہ رہا ہے، قرآن میں رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان سے محبت کرو. یہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے آقا ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے فاطمہ موجود ہیں، علی موجود ہیں، حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. اور میرے آقا نے اپنی چادر کو پھیلایا، فاطمہ کو ایک طرف بلایا، علی کو ایک طرف بلایا اور دونوں بچوں کو بلایا. اب یہ 5 لوگ ہو گئے. حضور سید عالم، فاطمہ، علی، حسن اور حسین، یہ 5 نفوس قدسیہ ایک چادر کے اندر سما گئے. آپ نے اپنی چادر کو ان کے اوپر ڈھانپا اور کہا ہؤلاء اہل البیت، کہ یہ اہل بیت ہیں،
اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے اللہ کو تکلیف دی. جو ان سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے گویا وہ خدا سے محبت کرتا ہے. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبہ دے رہے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر, جو آپ کا آخری حج ہے, اس میں بھی آپ نے تقریباً سوالات لوگوں کے بچپن میں یہ بات کہی تھی صحابہ کرام سے کہ اے میرے صحابیوں, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, تم اگر ان دونوں کو تھامے رہو گے تو جنت تک پہنچ جاؤ گے. اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. کہ تم قرآن کو تھامے رہو اور میری اہل بیت کا دامن تھامے رہو تو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. ایک اور موقع پر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے. ستاروں کی مانند کیوں ہے؟ کہ اگر جب پہلے سفر ہوا کرتا تھا سمندری سفر, اور اس وقت کوئی مشین نہیں, کوئی ٹیکنالوجی نہیں, کچھ بھی نہیں, تو سفر ستاروں کو دیکھ کر کے کیا جاتا تھا. ستاروں کی سمتوں کو دیکھ کر کے جو انسان اپنی منزل کو پہنچایا کرتا تھا. تو میرے آقا نے وہی مثال دی کہ اگر تم اپنی منزل جنت کو پہنچنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت ستاروں کی طرح ہیں, ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو, ان کے راستے کو فالو کرتے رہو تو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. ایک اور موقع پر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت نوح کی کشتی کی مانند ہے. نوح کی کشتی کیوں کہا؟ نوح کی کشتی کیا ہے؟ جب دنیا تباہ ہوئی تھی نوح علیہ السلام کے موقع پر تو ساری دنیا تباہ ہو گئی تھی, صرف کون لوگ بچے تھے؟ جو نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے. جو نوح کی کشتی پر چڑھ گیا تھا وہی وقت زندہ بچا تھا. اس کے علاوہ ساری دنیا میں جو ہے سیلاب آ چکا تھا اور ساری دنیا تہس نہس ہو چکی تھی. تو یہی مثال دی میرے آقا نے اہل بیت کی کہ میری اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہے. جو اس سے رشتہ جوڑ لے گا, جو اس سے ناطہ جوڑ لے گا گویا وہ بچ جائے گا, گویا وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا, وہ عذاب سے بچ جائے گا. تو تمام احادیث کیا گواہی دے رہی ہیں کہ ان سے محبت کرنا لازمی ہے, بغیر ان کی محبت کے کچھ بھی ممکن نہیں ہے. یہاں تک کہ نماز میں بھی ان پر ہم درود بھیجتے ہیں. ہم جب نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اس کے بعد بھی فوراً ہی آپ کی آل پر بھی درود بھیجا جاتا ہے. درود ابراہیمی جب پڑھتے ہیں, جسے پڑھنا جو ہے ضروری ہے, اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ہے, تو ہر نماز میں ان پر درود بھیجنا واجب ہے. جب بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں کوئی بھی تو نبی کے ساتھ ساتھ آپ کی آل پر بھی درود بھیجا جاتا ہے. تو جو ہے یہ اس قدر ضروری ہستیاں ہیں اور اس قدر اہم ہستیاں ہیں کہ ان کے بغیر تو ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے. جس نے ان سے دشمنی کی یا ان کا بغض اپنے دل پہ رکھا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے, اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اتنی عظیم الشان یہ ہستیاں ہیں. ہم جو ہے